نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اسکرین پر آپ کو ٹاپک نظر آ رہے ہوں گے۔ آج ہم ان دو ٹاپکس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ آیت 165 سورۃ البقرہ کی آیت 165 سے لیا گیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اور شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان لائے وہ تو اللہ ہی کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں۔ اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ ہی کو محبوب رکھتے ہیں اور یہی ایمان کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ یعنی کوئی بھی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں۔ اب ہم اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان لائے وہ تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں، اور اے کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا دیکھ لیں، وہ جو عذاب کے وقت دیکھیں گے پکار اٹھیں گے کہ قوت اللہ ہی کی ہے ساری کی ساری، اور بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ کہ جب بیزاری دکھائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، یعنی اللہ سے زیادہ اپنے لیڈر سے محبت کرتے تھے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، ان کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی محبتوں کا اس طرح سے جائزہ لیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت ہے۔ ویسے تو ہم بڑے دعوے کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے، اگر ہماری زندگی میں سنتیں شامل ہیں، سنتوں کی پیروی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچے ہیں، اپنے دعوے میں سچے ہیں ان سے محبت میں، کہ اگر ہم سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، اور اگر ہماری زندگی میں سنتیں شامل نہیں ہیں، ہمارا ہر کام سنت کے خلاف ہے، تو ہم اپنے دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دراصل سنت سے محبت ہے، اور سنت طریقہ کیا ہے؟ کھانا ہے، پینا ہے، گھر کے زندگی کے تمام معاملات جو ہیں وہ کرنے ہیں، لیکن کس طرح سے، کس طریقے سے؟ سنت کے مطابق۔ تو ہم دیکھیں کہ اگر ہماری زندگی میں سنتیں شامل ہیں، سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، تو ہم اپنے دعوے میں بالکل سچے ہیں، اور اگر ہماری زندگی میں سنتیں ہی شامل نہیں ہیں، بدعت پر ہم چل رہے ہیں، یا بس کھانا پینا اسی طرح ہے۔ دیکھیں، ہم اگر کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، سنت طریقے سے کھاتے ہیں، ہاتھ دھو کر دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، تو یہ ہمارا عمل جو ہے وہ سنت طریقے پہ ہم عمل کریں گے، اس کے مطابق اگر ہم کھائیں گے تو ہمارا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، ہم نے ہی کھانا ہے، اپنے فائدے کے لیے ہی کھانا ہے، اور پھر نیت کر کے کھانا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں یہ جو کھا رہی ہوں، میں آپ کا حکم پورا کر رہی ہوں، اس سے مجھے سیکھ دے کہ میں اسے آپ کی عبادت میں صرف کروں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس پر بھی ہمارے لیے جو ہے ہم اپنے فائدے کے لیے ہی کھا رہے ہیں، لیکن اگر سنت طریقے سے کھائیں گے تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ ہمارا وہ کام عبادت بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات جو ہے وہ، یعنی اللہ سے زیادہ اپنے لیڈر سے محبت کرتے تھے، جو انہیں پیروی کی اور وہ ذات دیکھ لیں گے ان کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے مثلا نان مسلم جیسے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ اپنے معبودوں کی، باقی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کے آگے جھکے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، یا بعض قبروں پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر سجدے کرتے ہیں، نیازیں اور کس کس طرح سے بدعت کرتے ہیں، اور یہ سب شرک ہے۔ یہ کیا
یہ چیزیں ہمیں جو ہیں، یہ جو قبروں والے ہیں پھر کل کو یہ بیزاری دکھائیں گے ان سے، جو لوگ قبروں پر جاتے ہیں پھر ان کی قبروں میں جا کر دعائیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن جب وہ اٹھائے جائیں گے تو پھر ان کے وہ یعنی کہ لیڈرز یعنی کہ ہوں گے نا، مطلب وہ تو اپنی لیڈر ہی نہیں سمجھتے تھے، جو دنیا میں قبروں پر جا کر ان کی اور اس طرح سے دعائیں مانگتے تھے، ان کو بڑا سمجھتے تھے کہ ان کے ذریعے ہماری دعائیں قبول کی جائیں گی، تو ایسے لیڈرز جو ہے وہ قیامت کے دن ان سے پھر بیزاری کریں گے۔ یہ حال دیکھ کر جنہوں نے پیروی کی حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمارے لیے ایک بار واپسی ہو، تو جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں ہم بھی اسی طرح ان سے بیزار ہوں، اس طرح اللہ ان کے اعمال انہیں حسد بنا کر دکھائے گا، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں، یعنی مرنے کے بعد وہ لوگ سخت پچھتائیں گے جو دنیا میں اللہ سے بڑھ کر اوروں سے محبت کرتے رہے، اور قبروں ہی سے حسرتوں کی ابتدا ہو جائے گی کہ جب انسان مرے گا تو اسی وقت سے اس کے اندر جو ہے یہ حسرتیں شروع ہو جائیں گی کہ کاش میں نے اس کے آگے اس طرح سے سر نہ جھکا دیتا ہوتا۔ اب آپ آگے حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو بھی داخل ہوگا اسے اس کا آگ کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر نافرمانی کی ہوتی تو وہاں اسے جگہ ملتی تاکہ وہ اور زیادہ شکر کرے، اور جو بھی آگ میں داخل ہوگا اسے اس کا جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر اچھے عمل کیے ہوتے تو وہاں جگہ ملتی تاکہ اس کے لیے حسرت کا باعث ہو، تو یہ حسرتیں مرتے ہی شروع ہو جائیں گی، ہر شخص ریگریٹ کرے گا، ہر شخص یہ کہے گا کہ کاش میں اس سے زیادہ اچھے کام کر لیتا۔ تو جس وقت آپ کے اندر سستی آ رہی ہو، آپ کا کوئی کام کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو، تو اس وقت کیا سوچیں، یہی تو وقت ہے کہ کرنے کا، قبر میں جا کر تو نہیں کر سکتے، حشر میں تو نہیں کر سکتے، جنت میں تو نہیں کر سکتے، بس یہی وقت ہے کرنے کا۔ کیا یہ جملہ یاد رہے گا؟ یہی وقت ہے کرنے کا۔ اٹھو اے نفس، سستی چھوڑو اور جو کرنا ہے اسے کر لو، اور آج کا دن بھی دوبارہ تمہاری زندگی میں آنے والا نہیں، کہ جو بھی عمل کرنے کو دل نہ چاہے تو کیا سوچنا ہے کہ ہماری استاذہ کہتی ہیں کہ جب میرا دل کرتا تھا کہ میں تھوڑی دیر ریسٹ کر لوں، سو جاؤں، تو وہ کہتی تھی کہ نہیں، جو سونا ہے وہ میں قبر کے لیے رکھ لیتی ہوں، میں اٹھ کر کچھ پڑھ لیتی ہوں، اور ہماری تو ہر خواہش جو ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں، ہمارا نفس ہماری ہر جو ہے اللہ سبحانہ کی عبادت کے درمیان میں آ جاتا ہے، رکاوٹ ہے، تو ہم نے اپنے نفس پر قابو پانا ہے انشاءاللہ۔ نفس پر قابو پانا بہت بڑا جہاد ہے۔ اے لوگو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو بھی حلال اور طیب چیزیں ہیں کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں برائی، بے حیائی اور اللہ کے بارے میں ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی کیا ہے کہ وہ غلط غذائی عادات یا انسان کی جو کھانے کی ویکنیسز ہیں اور خصوصاً من پسند کھانے کی، اس کے ذریعے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان یہ نہیں دیکھتا کہ جو آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، اور جو کھا رہا ہے وہ صحت کا ذریعہ ہے یا نقصان کا، تو یہ تمام غذائی عادات جو ہے ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے قرآن میں اس کو مان جاؤ، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہی انسان قرآن پڑھتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ شروع ہو جاتا ہے، ایک طرف قرآن ایک چیز کو ہم کو بتاتا ہے اور دوسری طرف ہمارا کیا حال ہوتا ہے، دوسری طرف ہمارا معاشرہ ہمیں کچھ اور کرنے کو کہتا ہے۔ مثلا اگر ہم کلاس میں ہوتے ہیں تو ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے، پھر جب گھر جاتے ہیں تو دل کسی اور طرح کا ہوتا ہے، کبھی سوچتے ہیں یہ کریں، کبھی سوچتے ہیں وہ کریں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تذبذب میں پڑ جاتے ہیں۔ جو قرآن میں آیا ہے اس کو حق سمجھتے ہوئے بھی حق نہیں مانتے، اور بالآخر کہاں جا کر تان ٹوٹتی ہے کہ ہم تو وہ کریں گے جو ہماری فیملی میں ہوتا ہے، جو ہماری خاندانی روایات ہیں، جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیے اگر معاشرے میں ہونے والے کام آپ کے قرآن اور آپ کے دین اور آپ کے رب کے احکام سے فرق ہوئے تو پھر آپ نے جس کی پیروی کی
اسی کے پیچھے جائیں گے اور اسی انجام کو پہنچیں گے، یعنی جس کی پیروی کریں گے اسی کے پیچھے ہوتے ہوئے اسی کے پاس پہنچیں گے۔ کہتے ہیں کہ انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو سوچ لیجئے کہ آباء و اجداد کی محبت اور آباء و اجداد کے طریقے اختیار کرنے ہیں یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسند کے طریقے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں پھر بھی ان کی پیروی کریں گے۔ دیکھیں اگر ہمارے بڑے جو ہیں وہ بغیر دین کا علم لیے ہوئے فوت ہو گئے ہیں اور صرف جو ٹوٹکے اور ان چیزوں میں ہی بس پڑے ہوئے ہیں تو ہم نے بھی پھر بس انہی کے پیچھے چلنا ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد باپ دادا کرتے تھے تو ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن پاک ہے، ہم نے اس کا علم لینا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ، اسی کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے اور اپنی اولادوں کے لیے بھی یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اولادوں کو ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلائے۔ قرآن پاک میں بہت جگہ پر آیا ہے کہ وہ یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے، تو یہ دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلانا، ان کے طریقے پر چلانا جو کہ یکسو تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دوست، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے بھی ان پر جتنی بھی آزمائشیں آئیں، جتنے بھی ان سے امتحانات لیے، ان سب میں انہوں نے 100% نمبر لیے، 100% کامیاب ہوئے ان میں وہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی کامیابی عطا کرے، آمین۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے کیا سیکھا کہ ہمارے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت سے زیادہ اور کسی چیز کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اہل ایمان کے دلوں میں ایمان کی یہ علامت ہے کہ ہمارے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اور وہ محبت کا ثبوت کیسے ہے، کیسے اس کا ثبوت ملے گا؟ اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور کس طریقے پر؟ سنت طریقے پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے۔ اور پھر مرنے کے بعد حسرتیں کس طرح سے شروع ہو جائے، کس چیز کی حسرت کہ انسان کہے کہ کاش میں نے دنیا میں کچھ کیا ہوتا، اس وقت کو میں نے اچھا بنایا ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ایسی حسرتوں سے بچائے، آمین۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، ہماری اولادوں کو نیک بنائے، ہماری اولادوں کا خاتمہ ایمان پر کرے، تمام امت مسلمہ کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔